السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 2 حصے ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ ہود کا نام سورہ ہود اللہ رب العالمین کے نبی پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر ان کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت کے اندر ان قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات، ان کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور زمین سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، صفحہ ہستی سے اللہ رب العالمین نے ان کو مٹا دیا اور وہ عبرت کا سامان بن گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اراک شبتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا، اس کے فکر میں، غم میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ہود ہے، سورہ واقعہ، سورہ والمرسلات، سورہ عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا اس کے غور و فکر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا، ان پر غور و فکر کیا تو آپ غم میں، فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور آپ کے سر کے اوپر سفیدی ظاہر ہو گئی۔ یہ فکر تھا، یہ غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اللہ نے کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو 12ویں پارے سورہ ہود سے بھی ہم کو بہت سارے اسباق اور پیغام ملتے ہیں۔ سورہ ہود سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام یہ ثابت قدمی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کسی کے طعنے سے، کسی کے جھٹلانے سے، کسی کے برا بھلا کہنے سے، کسی کی تکلیف سے کبیدہ خاطر ہو کر، رنجیدہ ہو کر دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دعوت کا، اصلاح کا، بھلائی کا کام جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام واجبات میں سب سے نمبر اور سب سے اول درجے کی جو چیز ہے وہ ہے توحید۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم جب کسی کو دعوت دیں، بھلائی اور اصلاح کا کام کریں، تو واجبات سے پہلے، سب سے پہلے ہم جس چیز کی لوگوں کو دعوت دیں وہ توحید کی دعوت ہونی چاہیے اور لوگوں کو شرک سے ڈرائیں۔ دوسرا پیغام جو ہم اور آپ کو سورہ ہود سے معلوم ہوا
وہ یہ کہ تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کے پیدائش سے لے کر کے اس کے وفات تک مکمل روزی کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے و پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، سب کے روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین ہی کے اوپر ہے۔ کوئی بھی انسان جب تک وہ اپنی روزی نہیں کھا لے گا، اللہ رب العالمین جب تک اس کو مکمل روزی عطا نہ کر دے، جب تک بندہ اپنے حصے کی روزی نہ کھا لے وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے روزی کے حصول کے تعلق سے ہمیں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور یہی ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم حلال اور جائز طریقے سے روزی تلاش کریں، روزی کا انتظام کریں، اور روزی کے سلسلے میں، حصول رزق کے سلسلے میں حرام طریقے سے، حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنے سے مکمل طور پر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستبطئوا الرزق، یعنی رزق کے سلسلے میں زیادہ جو ہے پریشان مت ہو۔ اگر رزق مؤخر ہو رہی ہے، حصول رزق میں تاخیر ہو رہی ہے، تو رزق کو مؤخر مت سمجھو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، جب تک بندہ اپنا آخری رزق کھانا لے، اپنے حصے کا مکمل روزی وہ کھانا لے، تب تک وہ مرنے والا نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا رزق کے تلاش کرنے میں، رزق کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو، حرام ذرائع سے روزی تلاش مت کرو۔ فرمایا اخذ الحلال وترک الحرام، حلال طریقے سے روزی کماؤ اور حرام ذرائع سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ اسی طریقے سے سورہ ہود سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اعتبار جو ہے یہ کثرت اعمال کا نہیں ہے بلکہ اچھے اعمال کا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا ہے گیا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اللہ کے ہاں بھی اعتبار اچھے اعمال کا ہوگا، کثرت اعمال کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کوالٹی کے اوپر دھیان دینا چاہیے، کوانٹٹی کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں بس عمل کرتے جا رہے ہیں، وہ عمل کیا سنت کے مطابق ہے؟ وہ عمل کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، بس عمل کرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 7 میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ یا اللہ نے اکثر و عملہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ فرمایا کہ احسن عملہ، کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اچھے عمل کی قدر ہے، اللہ اچھے عمل قبول کرے گا۔ اچھا عمل کون سا ہے؟ اس کے لیے 2 شرط، ایک تو یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری اور دکھاوا اس کے اندر نہ ہو۔ اور دوسری چیز وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا جس پر ہمارا مہر نہیں ہے، جو عمل ہم سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ ہود سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہمیں آرام و راحت ملے، سکون ملے، خوشی ملے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ ہماری راحت اور ہمارا آرام، ہمارا سکون اگر تکلیف میں بدل جائے تو ہمیں نا امید اور بے صبری پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جائیں، وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تکلیفیں اس کے اوپر آئے، مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ صبر کرتا ہے۔ انسان کی کمزوری کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ اگر ہم انسان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں،
انسان کو ہم خوشی دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو انسان نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرے پن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن ہر حال میں، تکلیف میں، پریشانی میں، نعمت کے ملنے پر ہر چیز میں وہ صبر اور شکر کا دامن تھام کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، تعجب خیز ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے پورے معاملے میں بھلائی بھلائی ہے۔ فرمایا کہ ان اصابتہ ضراء، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، اگر اسے کوئی راحت خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو صبر اور شکر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ صبر اور شکر کے دامن کو تھام کر کے رکھے، نعمتوں کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، نعمتوں کے چھن جانے پر صبر کرے، کیونکہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت دیا ہے وہ نعمت پھر جو ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے، اور چھینی ہوئی نعمت پھر اللہ رب العالمین واپس کر سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ عسر اور یسر لگا ہوا ہے، کبھی تکلیفیں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ ہود سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں برابر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غم، فکر اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اور ہماری جو تجارتی کاروباری جو الجھنیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان الجھنوں سے ہمارے کو نجات دیتا ہے، ہماری الجھنیں اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں طاقت اور قوت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کو استغفار کا حکم دیا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو استغفار کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 52 میں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، استغفار کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ جو اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور پابندی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر تنگی سے، ہر مشقت اور پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر فکر سے اللہ رب العالمین اس کو آزاد کر دیتے ہیں، ہر ٹینشن سے، اس کے ٹینشن کو، اس کے غم کو، اس کی فکر کو اللہ رب العالمین دور کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری تجارتی کاروباری الجھنیں بھی اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں، جیسے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار اسے کہتے ہیں، تمام استغفاروں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کا یہ کلمہ بھی ہمیں دہراتے رہنا چاہیے، اس کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ جنگ کے میدان سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں جو یہ کلمہ پڑھتا ہے۔
اور سنن نبی داؤد ہی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ صحابہ دیکھیے محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کے گوشت کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ ہود سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جب فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ جب فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کہا، اور اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے، بغیر لیٹ کیے ہوئے فوراً گئے اور بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو کہا کہ میں نے چاہے وہ صبح کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو بغیر مہمان کے نہیں کھایا۔ تو بڑے مہمان نواز تھے۔ اب وہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان کو کیا معلوم کہ وہ فرشتے ہیں، کھانے پینے سے معذور ہیں، انسان سمجھ کر کے انہوں نے کیا کیا، ان کے سامنے کھانا حاضر کر دیا اور بھنا ہوا بچڑا حاضر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مہمان ہمارے یہاں آئے تو اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور اس سے پوچھ کر کے انتظام نہ کیا جائے کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، کیا کھائیں گے، بلکہ جو اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کو کھلائیں۔ بھنا ہوا بچڑا لا کر کے انہوں نے حاضر کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کی خاطر مدارات میں تکلفات کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر والوں کو مصیبت میں ڈال کے آجو باجو والوں کے پاس سے جو ہے قرضہ لے کر کے اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کو پریشانی میں ڈال کر، گھر والوں کو دقت و پریشانی اور ان کو حرج میں ڈال کر کے مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر آپ کے گھر مہمان آئے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کے سامنے اس کو حاضر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی روایت ہے، لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر علیہ، کوئی بھی آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے اپنے مہمان کے لیے تکلف کا سہارا نہ لے۔ آج دیکھیے شادی بیاہ میں بھی لوگ تکلف کا سہارا لیتے ہیں، لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے، بینک سے سود پہ پیسے لیتا ہے، گھر گروی رکھتا ہے، گھر کی عورتوں کے زیورات گروی رکھتا ہے، زمین گروی رکھ دیتا ہے قرض لے کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو تکلفات کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے آپ مہمان کے سامنے حاضر کر دیں۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کو حرج میں نہ ڈالے اور اس سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، پورا نہیں کر سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شقیق رحمہ اللہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بن کر کے گئے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے روٹی اور نمک حاضر کر دیا اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلفات سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج تکلف کرتا، یہ روٹی اور نمک کھاؤ۔ تو شقیق رحمہ اللہ کے ساتھی جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ کہنے لگا کہ کاش اگر اس نمک کے ساتھ پودینہ بھی مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی فروش کے پاس گئے اور اپنا وضو کا جو ان کا لوٹا اور برتن تھا وہ اس کو گروی رکھ کر کے وہاں سے پودینہ لے کے آئے اور نمک میں جو ہے اس کو ملا دیا، مکس کر دیا۔ تو اس نے کھایا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے دیے ہوئے رزق کے اوپر ہمیں قناعت کی توفیق بخشی۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اس چیز جو میں نے تجھے دیا تھا نمک اور روٹی، اگر تو اس کے اوپر قناعت کر لیتا تو میرا وضو کا لوٹا یہ سبزی فروش کے پاس گروی رکھنے کی نوبت نہ آتی۔ معلوم یہ ہوا کہ
مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو حرج میں نہ ڈالے، دقت اور پریشانی میں نہ ڈالے، ایسی چیزوں کا مطالبہ اسے نہ کرے جو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال مہمان نوازی کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی من لا یدی، ایسے آدمی میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی خاطر مدار اچھی طریقے سے کرے۔ اس کے بعد سورہ ہود سے ہمارا آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود سے ہمارا آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ انسانی سے ہوتے ہیں، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتوں میں شمار ہوگا۔ انسان ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کا کفارہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کرے۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ نیکی کرے، نفل نماز پڑھ لے، صدقہ و خیرات کر لے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تاکہ اس کا گناہ ختم ہو جائے، وہ نیکی اس کے گناہ کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، حتی الامکان اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اگر بتقاضائے بشریت کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو فرمایا واتبع السیئۃ الحسنہ، واتبع السیئۃ الحسنہ، برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً نیکی کرو، تمحوہا، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یوسف کے اندر ہم اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اور اپنے امور کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، خاص طور سے ایسے لوگوں سے جو حسد کے شکار ہونے والے ہوں، جن کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ وہ حسد کے شکار ہو سکتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا ہمارے پلان کو چوپٹ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے، ہمارے جو حالات ہوتے ہیں، فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کو چھپانا چاہیے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ شیطان جو ہے بہت جلد انسان کے اندر جو ہے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا خواب ہے، یہ معمولی خواب نہیں ہے، بہت بڑا خواب ہے۔ تو فوراً یوسف علیہ السلام سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کرنے لگیں، کسی مکر میں مبتلا نہ ہو جائیں تیرے خلاف، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اور یہی ہوا آگے چل کر کے، جس کا خوف تھا یعقوب علیہ السلام کو، جس کا خوف تھا وہی ہوا، بھائی جو ہے حسد کا شکار ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے جو ہے اپنے جو خاص معاملات ہوتے ہیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ربا کلمۃ جرى بها اللسان حلق بها الانسان، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی ایک کلمہ نکلتا ہے، اس سے انسان خود ہلاک ہو جاتا ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو چھپانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو حاسدین سے چھپاؤ، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کی جاتی ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حسد کے معاملے کو کبھی جو ہے معمولی اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اگر یہ کوئی معمولی معاملہ ہوتا تو یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد نہ کرتے۔ اور جب ایک بار ان سے پوچھا گیا حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ کیا مومن بھی حسد کر سکتا ہے، تو کہا کہ کیا یعقوب کے بیٹوں کے بارے میں تم کو نہیں معلوم کہ وہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے وہ حسد کا شکار ہو گئے؟
ان کے پیتربے ہو گئے، ان کو جان سے مارنے پر بھی وہ تل گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا سورہ یوسف سے کہ ہر رونے والا آدمی سچا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کچھ رو رو کے بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی سچ بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہو جھوٹا ہو۔ آج کسی نے ہمارے سامنے کچھ رو کے بیان کر دیا، کوئی رو رو کے قصہ بیان کر رہا ہے، کوئی رو رو کے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہو سکتا ہو کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، یا جو واقعہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو۔ یا آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں آج دیکھیے کوئی غلطی کرتا ہے پھر رونے لگتا ہے، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ارے رو رہا ہے، یہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے وہ کام کیا ہو۔ تو رونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رونے والا سچا ہے، رونے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، پھر شام کو آئے روتے ہوئے، وجاؤ آباہم عشاء یبکون، شام میں روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم لوگ کھیلنے لگ گئے، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، یوسف کو سامان کے پاس بیٹھا کے گئے تھے اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ جھوٹ موٹ کی ایک واقعہ اسٹوری بنا دیا انہوں نے۔ تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ کو سورہ یوسف سے معلوم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔